جی آج ہمارا خواجہ فرید نواز مسجد میں محفل ہے اور محفل میلاد ہے اور ہمارے جو پیر و مرشد آئیں گے وہ بیان کر رہے ہیں، آج دیکھ سکتے ہو جی آپ۔ لوگوں، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا ہے، احسان کر دیا ہے، بڑا انعام کر دیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء 1,24,000 کا وہ پیش تشریف لائے، 313 رسول آئے، سارے رسول آتے رہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اے فلاں قوم تم میں نے ایک رسول بھیجا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن اس رسول کے آنے پر اتنی بڑی بات کیوں؟ اللہ اللہ اللہ، تو یہ رسول نہیں محبوب ہے۔ اس لیے صوفیوں نے کہا، ترجمہ کیا، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ تم میں اپنا حبیب اتار دیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضور کا آنا کیسے ہے؟ حبیب بن کر، محبوب بن کر۔ کل کی گفتگو سے تھوڑا سا ملانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کن میں آئے، بشر آئے، انسان آئے، عرب والوں میں آئے، مکہ والوں میں آئے، ان کے کیسے کیسے حالات تھے، وہ کیسے لوگ تھے جن میں حضور آئے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے نمائندے بن کر آئے۔ حضور کا آنا، سبحان اللہ، یہ بیان نہ کرو کہ کن میں آئے، یہ بیان کرو کہ کس کے نمائندے بن کر آئے۔ حضور کا کمال یہ تو نہیں کہ کن میں آئے، حضور کا کمال تو یہ ہے کہ کس کے نمائندے بن کر آئے۔ اور کیسے نمائندے؟ اللہ اللہ اللہ، سب رسول انبیاء اللہ کے نمائندے ہیں، مگر حضور ایک ایسے نمائندے بن کر تشریف لائے کہ جن کا اعلان پہلے نبی سے آخری نبی تک ہوتا رہا، چرچا ہوتا رہا، ذکر ہوتا رہا، تیاری ہوتی رہی، آمد مصطفیٰ کی باتیں ہوتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب اور محبوب بن کر تشریف لائے، سبحان اللہ۔ لیکن کیوں آئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک سوال کا تو آسان جواب یہ ہے کہ سب انبیاء جس کام کے لیے آئے اسی کام کے لیے حضور بھی آئے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بڑی اہم معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے، بہت متوجہ ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، استاد بوڑھا ہو جائے تو اس کی معلومات اور بڑھ جاتی ہیں، اس کی باتوں میں معلومات گہری ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کا ایک پیغام اور ایک کام تو مشترک تھا، توحید اور رسالت کا پیغام۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا، لیکن ساتھ ہی ہر نبی کو اس کے علاوہ اس وقت کی انسانی ضرورت کا کام دیا گیا ہے۔ جناب آدم تو پہلے ہیں، ان کے بعد سب انسان آئے، اس سے پہلے کوئی انسان تھا نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام توحید و رسالت کا سبق دیتے رہے اور اپنی امت کو روزی کمانا سکھاتے رہے، ہل کیسے چلانا ہے، فصل کیسے اگانی، باغ کیسے لگانا ہے۔ یہ حضرت آدم کی امت کی عبادت تھی، وہ حضرت آدم یہ سکھاتے تھے، کیونکہ اس وقت انسان کو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام کا دور آیا، تب تک شیطان نے بہت ورغلا دیا اور اس نے بت پرستی کی طرف امت کو لگانا شروع کر دیا۔ پہلے انسانوں کو تو صرف یہ بتانا تھا کہ تمہارا رب ہے اور اس کی یہ نشانیاں، لیکن اب حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو یہ بتانا تھا کہ یہ رب نہیں ہے، رب یہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنا رب بتوں کو بنا چکے تھے، مختلف چیزوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے توحید و رسالت کا پیغام دینے کے ساتھ خدا کی معرفت بتائی۔ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ سمجھایا اس امت کو۔ اور یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے
900 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، صرف 9 آدمی یا آپ پر ایمان لائے، 40 تک ہو گئے تھے، لیکن ایمان کے ساتھ موت جنہیں ملی وہ صرف 9 تھے، باقی پھر آگے پھر دوبارہ پھر گئے۔ اللہ اللہ اللہ، ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ خدا کیوں نہیں، یہاں پہ آ کے پھنس جاتے تھے سارے کہ یہ بت ہے، بے جان ہے، جو بھی ہے نظر تو آ رہا ہے، اس کو چھو سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، وہ ہے جس کو نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چوم سکتے ہیں، اس کو بس ماننا۔ یہاں آ کر وہ رک جاتے، اس سے آگے بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور تمام تر کوششوں کے ساتھ اس امت کو دعوت دی اور پھر تبلیغ اور پھر جو انہیں خاص ڈیوٹی دی گئی پوری کی، اور بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ کو معلومات کی بات یہاں یہ بھی گزارش کروں، خارج سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر نازل ہے، کیونکہ ان بدبختوں نے بجائے دین حق کو قبول کرنے کے گستاخی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو مذاق اڑانے لگے، عجیب بات ہے، خشکی میں پانی دودھ تو پینے تک کا نہیں ملتا ہے اور اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، کیا بھلا خشکی میں بھی آج تک کسی نے کشتی بنائی؟ اور اتنا بڑا جہاز حضرت نوح علیہ السلام نے سارا تیار کر لیا، اور آپ فرماتے تھوڑے دنوں کے بعد میں تم پر ہنسوں گا، ابھی تو تم ہنستے، ایک وقت آنے والا۔ پھر طوفان آیا اور پھر وہ طوفان کوفہ کی سرزمین سے پھوٹا، ساری دنیا کو اس نے گھیر لیا۔ آپ اپنی کشتی میں جن کو اللہ نے چاہا انہیں سوار کر کے سوار ہوئے، مگر یہ کشتی جب بن رہی تھی، آپ تعمیر کر رہے تھے، تو ان منکروں نے، مشرکوں نے نفرت کا اظہار لوگوں کے سامنے یہ بھی کیا کہ کوئی اس کی کشتی کے قریب نہ جائے اور اس کی باتیں نہ سنے، کہ اس کشتی میں وہ رات کو جا کر پیشاب کراتے، پخانہ کراتے، اس کے اندر اپنی غلاظت ڈالاتے۔ نوح علیہ السلام صبح دھوتے رہتے، وہ رات کو بھرتے رہتے۔ ہوا آخر یہ ایک آدمی دھونے والا، سارے بھرنے والے، پوری بستی نے اجتماعی طور پر یہ طے کر لیا کہ اپنی ساری گندگی اس کشتی میں ڈال کر اس کو بھریں گے، اور پھر وہی ہوا کہ وہ لبالب کشتی غلاظت سے، پیشاب پخانے سے بھر گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس سزا دیتے ہوئے خارش کی بیماری پہلی بار زمین پہ ہوتا ہے، اور اتنی خارش تھی کہ چھریوں سے اپنا جسم کاٹ ڈالا، اور پھر بھی ان کی خارش کو سکون نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک بوڑھا رات کے اندھیرے میں پخانہ کرنے گیا، اپنا بغض نکالنے گیا، تو پیشاب کرتے کرتے اس کا پاؤں پھسلا تو اس بھری کشتی کے اندر جا ڈوب کر گر گیا، سر سے پاؤں تک سارا اپنی ہی کی غلاظت میں ڈوب گیا۔ منافق غلاظت کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ اپنی ہی غلاظت میں ڈوب جاتا ہے۔ خدا کا کرنا کہ وہ غلاظت سے نکلا، نہا دھو کر صاف ہوا، اس کی خارش ختم ہو گئی۔ منافق کی خارش، منافق پر خارش کی بیماری اترتی ہے، وہ دماغ کی خارش ہو یا کوئی ہو، اور وہ ختم کب ہوتی ہے؟ اپنی ہی غلاظت میں گر کر۔ جب اسے آرام آیا، اسے ساری قوم کو کہو پاگلوں بے وقوفو، کوئی علاج نہیں ہوا ہے، جاؤ حضرت نوح کی کشتی میں جا کر نہا کر آؤ، تمہاری خارش اتر جائے۔ اللہ، انہوں نے اپنی غلاظت میں نہانا شروع کیا، اس کو دھونا، صاف ستھرا شروع کرنا، اتنا دھویا کہ چمکا کر شیشہ بنا۔ اب انہیں جب بیماری کوئی آتی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ کر نہاتے اور اس میں بیٹھتے اور نہا دھو کر صاف ستھرے ہو جاتے۔ یہ منگو پیر کا چشمہ کوئی پیدا نہیں ہے، یہ چشمے اللہ نے شروع سے بنائے۔ بیماری ہر جگہ سے لگے گی، شفا کہیں کہیں ہو، کیونکہ بیماری عذاب ہے۔ بیماری کوئی سنا ہے آج تک کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ کوئی چشمہ ہو جس کے پینے سے بیماریاں آتی ہو؟ اور یا اللہ کے درباروں پہ چشمے، ایک بے وقوف آدمی نے ولیوں کے مزاروں کے چشموں پہ کتاب لکھی،
کہ یہ آب زمزم کے مقابلے میں بنائے ہوئے. استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. مر گیا، میں اس سے مل نہیں سکا. اس کا ایک شاگرد مجھے ملا، میں نے اس سے کہا کیا یہ جو مزاروں کے چشمے ہیں ان کا خالق کوئی اور ہے؟ جس نے آب زمزم بنایا اسی نے یہ چشمے بنائے ہیں. تبرک اسے بنایا، اس جیسا پانی اور تبرک کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اور اس وقت سے تو وہ پھر بالکل بے مثال ہو گیا جب اس چشمے میں رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا. جانتے ہیں نا، آب زمزم صرف پیاس بجھاتا تھا جو پانی کا کام ہوتا ہے بس، اور اس میں کوئی خوبی نہیں تھی. 4000 5000 سال صرف اس کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج میں تشریف لائے تو آپ نے اس کا ڈول بھرا پینے کے لیے، اور حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سیاح آدمی، قانون دان، اللہ، جج بھی، وکیل بھی، حکمران بھی، فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زمزم میں کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے دادا ابراہیم کی نشانی، یہ اسماعیل کی نشانی، میری ماں ہاجرہ کی نشانی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ سب آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ساری امت کے لیے کیا ہے؟ حضور بھاپ گئے، سمجھ گئے، خیالوں کی تاروں کو جو چلنا جانتے ہیں وہ جان گئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے. حضور نے اس ڈول کو اپنے منہ کے قریب لیا اور ایک بڑا گھونٹ بھرا اور غرغرہ فرمایا اور پھر اسے اس کنویں میں اڑیل دیا. یہی چاہ رہے تھے حضور میں، یہی چاہتا تھا کہ یہ امت یاد کرے آب زمزم وہ ہے جس میں ہمارے نبی کا لعاب دہن ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ آج زمزم جس پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس زمزم کے کیلوریز تیزی سے بڑھتے ہیں، اس پانی کو زمزم بنا دیتے ہیں. یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے. لیکن حضور کے لعاب کا بھی کمال ہے. چند قطرے اس کنویں میں گرا، 1400 سال ہو گئے، اس کا اثر ختم نہیں ہو سکا ہے. زمزم کے کیلوریز بڑھ سکتے ہیں تو حضور کے لعاب کی برکات بھی بڑھ سکتی ہے.